لیے خلق کیا ہے؟ انسان کے لیے، ہیومن کے لیے، لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. لیکن ہیومن کو خدا کہہ رہا ہے کہ بنی آدم تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. یہ ہوا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین سے اگنے والی کھانے پینے کی چیزیں، یہ سب تمہارے لیے، تم استعمال کرو، مگر تم میرے لیے ہو. اب یہ جو ایکچوئل ہے، کیا ہماری زندگی میں ہم خدا کے لیے ہیں یا نہیں ہیں، یہی چیک کرنا ہے. جو اچھی زندگی گزارتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، جو اچھی زندگی نہیں گزارتا وہ یہیں پھنس جاتا ہے. جن کے لیے بہرحال ہم مجلس ایثار ثواب کے لیے ہے کہ جس طرح ان لیڈی کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح ڈیووٹ کیا ہوا تھا اس مکتب کے لیے، اس جگہ کے لیے، مجلس کے لیے، عزاداری کے لیے، خدمت کے لیے، کمیونٹی کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگ اپنے لیے تو جی لیتے ہیں، لوگ دوسروں کے لیے، اور دوسروں کے لیے بھی وتھ کاز جینا امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ لوگوں کی ہیلپ تو کروں لیکن آپ کی زندگی کا کاز کوئی نہ ہو. لیکن اگر کاز خدا ہو اور خدا کے لیے ہو تو پھر خدا خود انسان کو زندہ رکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جو کام آپ اپنی زندگی میں خدا کے لیے کریں، چاہے پتھر ہی کیوں نہ اٹھا دیں، تو وہ کام باقی رہتا ہے. لیکن شاید آپ بڑے بڑے محل بنا دیں اور ساری چیزیں ہو دیں لیکن خدا نہ ہو اس کے اندر تو وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اگر کوئی چیز باقی رہتی ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کے لیے کی گئی ہے. اسی لیے جو بھی چیز ہسٹری آف ہیومینٹی کے اندر اگر کوئی باقی ہے تو وہی چیز ہے جو خدا کے لیے کی گئی. خون بہت بہائے گئے، قتل و عام بہت ہوئے، مگر کچھ یاد نہیں سوائے کربلا کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ جو خون کا قطرہ بہا ہے وہ کس کے لیے؟ خدا. تو خدا خود زندہ رکھتا ہے اس موومنٹ کو، اس تحریر کو، اس تقریر کو، اس قلم کو، اس گفتگو کو جو اس کی خاطر کی گئی ہو. کتنے انسان اپنی زندگی کے اندر کتنے لوگوں کو یاد کرتا ہے. آپ کی اپنی زندگی میں کئی لوگ آئے، کئی لوگ چلے گئے، ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے. اگر تو ہمارا یہ کام خدا کے لیے ہوگا تو لوگ اس کو یاد رکھیں گے. بے شک اگر ظاہر خدا کے لیے نہیں ہوگا لوگ بھول جائیں گے. اور زمانہ بہت بے وفا ہے، انسان کو بہت جلدی بھول جاتا ہے. ہم اپنی زندگی کو مینیج کریں. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسان کو خلق نہیں کیا مگر سوائے کس کے؟ بندگی کے. بندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مسجد میں مصلی بٹھا دیں اور جا نماز میں تسبیح پکڑ دیں. نہ، بندگی کا مطلب اوبیڈینس ہونا. اوبیڈینٹ ہے انسان، تعبد کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے؟ چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ گلی کے اندر ہو، چاہے وہ اسکول میں ہو، وہ بندگی کر رہا ہے. بندگی یعنی انسان کی اٹینشن، انسان کی توجہ یہ ہو کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے. یہ بہت بندگی یہی ہے. بندگی صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی اور نمازیں پڑھتا رہوں. نہیں، بندگی یہ ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں. اب جو بھی میں کام کروں گا وہ خدا ہی کے لیے کروں گا. آپ نے وہ واقعہ مشہور سنا ہوا ہوگا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدر، خوشنود امام زمانہ بلندتر صلوات. امام مشہور ہے کہ امام گزر رہے تھے ایک گلی سے اور ایک کنیز جو ہے گھر میں کام کرنے والی باہر گاربیج رکھنے کے لیے آئی. تو اس گھر سے گانوں کی آوازیں آ رہی تھی. تو امام نے پوچھا اس کنیز سے کہ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ غلام کا گھر ہے یا آزاد کا گھر ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے بولا میرا مالک، میرا آقا جو ہے وہ آزاد ہے، اس کا گھر ہے. تو امام نے ایک جملہ فرمایا. امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ غلام کا گھر ہوتا تو اس کے گھر سے گانوں کی آوازیں نہ آتی. یہ کہا اور امام چلے گئے. وہ کنیز واپس گئی تو اس کے مالک نے پوچھا کہ تمہیں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ کہا میں باہر رکھنے گئی تھی تو امام گزر رہے تھے. اب آپ دیکھیں امام کے کلام میں طاقت کتنی ہوتی ہے کہ ایک جملہ
जो कि उसने डायरेक्ट नहीं सुना, कनीस के जरिए सुना, फिर भी कि उसने बोला कि इमाम फरमा रहे थे अगर ये गुलाम यानी अगर ये बंदे का घर होता तो इसके घर से लहौलवाब और इस तरह की गानों की आवाजें ना आती। जब उसने सुना उसी टाइम नंगे पांव दौड़ता हो गया और इमाम के पास खुदा की बारगाह में तौबा की और उस दिन से लेकर उसने अपनी मौत तक जूते नहीं पहने। क्यों? क्योंकि अल्लाह की बारगाह में नंगे पांव तौबा की थी। और अल्लाह ने भी क्या उसके लिए किया कि कहते हैं कि उस शहर के जानवर सड़क को खराब नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि बुशरे हाफी जब पैदल चलता था तो रास्ते साफ होने चाहिए। तो जब कोई सच्चे दिल से खुदा की बारगाह में तौबा करता है खुदा उसकी बंदगी को कबूल कर लेता है। बंदगी यही है। बंदगी का मतलब है कि इंसान अपनी जिंदगी में तवज्जो रखे। एक बिजनेसमैन का वाकया आयतुल्लाह जो है वो सुहानी जो है वो अपनी किताब जहाद बिन नफ्स में आयतुल्लाह मुजाहिरी बयान करते हैं कि बिजनेसमैन एक दिन आया अपने घर में, घर वालों के साथ बैठा हुआ था, देखा कि बड़ा खुश था। घर वालों ने पूछा कि आज इतने खुश क्यों हो, कोई अच्छा बिजनेस डील करके आए हो? हाँ, आज मैंने एक ऐसी डील की है जिससे मुझे बहुत कुछ मिला। कहा क्या? कहा मैंने आज एक गुलाम खरीदा, एक स्लेव को जो है वो मैंने लिया। तो फिर क्या हुआ? कहा मैंने उससे कहा कि तुम खाओगे क्या? तो उसने बोला कि जो आप मुझे खिलाएंगे मैं खा लूंगा। कहा तुम पहनोगे क्या? कहा जो आप मुझे कपड़े देंगे पहन लूंगा। कहा रहोगे कैसे? कहा जैसे आप। कहा तुम्हारी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, तुम्हारी अपनी कोई डिजायर नहीं है? तो उसने बोला नहीं, मैं गुलाम हूँ। एक गुलाम की कोई डिजायर नहीं होती है, वो तो अपने मालिक के कहने में चलता है। तो कहा मुझे आज समझ में आई वो हमारा आका है, हम उसके गुलाम हैं। हमें अपनी जिंदगी में जैसा वो रखे वैसा जो है वो रहना चाहिए। इसीलिए इंसान को उसके अम्र पे तस्लीम होना चाहिए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इमाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम अपनी जिंदगी में थोड़े रिस्क पे जो खुदा ने तुम्हें दिया है, जितना दिया है उस पे राजी हो जाओ तो खुदा तुम्हारे कम अमल को भी कबूल कर लेगा। अगर इंसान को जो अल्लाह ने दिया है उस पर राजी हो, खुदा तेरा शुक्र है जो तूने मुझे दिया, तो खुदा उसका कम अमल भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इंसान अपनी जिंदगी में, बहुत माजरत अपने आप को कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, इंसान अपनी जिंदगी में ना शुक्र जाता है। इंसान अपनी जिंदगी में शुक्र कम करता है और ज्यादा जो है वो उन बातों पे ज्यादा होता है जो उसकी जिंदगी में नहीं है, जबकि उसको पता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इंसान को स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए, इंसान को मेहनत नहीं करनी चाहिए, प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, सब करना चाहिए, मगर उसके बाद खुदा पे छोड़ देना चाहिए, खुदा की तरफ छोड़ देंगे। खुदा उसके लिए बेहतर प्लानर है, खुदा से बेहतर कोई और प्लानर नहीं है। बंदगी से रिलेटेड जो हमारे पास बहुत सारी हदीस है, मैं क्योंकि बहरहाल मौत जब होती है तो बहुत सारे उन्वान हैं, मौजू हैं गुफ्तगू करने के, बहुत सारे मराहिल भी हैं, अगर तौफीक हुई तो उनको अगर बयान कर सका। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि मरने के बाद इंसान सबसे पहले जो चीज़ उसको रियलाइज करनी चाहिए वो ये कि उसको भी मरना है, और अगर वो अभी तक अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया तो फिर मौत जो है वो सख्त हो जाती है। अगर इंसान बंदा बनकर रह रहा हो, बंदगी, उसे मौत से घबराहट नहीं होती। मौत के लिए तैयार रहना बिल्कुल ऐसे। बहुत बड़े आयतुल्लाह शिराजी और उस जमाने में इराक के औज़े में थे, तो शख्स उनके पास आया और उससे पूछा कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आफ्टर 1 वीक आपकी डेथ हो जाएगी तो आप कैसे जिंदा रहेंगे, क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं करूंगा, जैसा हूं मैं वैसे ही रहूंगा। कहा क्यों? कहा मैं हर रोज ऐसी जिंदगी गुजारता हूँ जैसे मेरी मौत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी जिंदगी हर रोज इंसान ऐसी गुजारे, लेकिन क्योंकि बहरहाल हम इंसान है, इंसान नसियान से यानी फॉरगेट, भूल जाना। अभी मस्जिद से बाहर निकलता है, थोड़ी देर असरात होते हैं, तो शुक्र है आजकल इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब है, तो हमारे छोटे छोटे क्लिप आ जाते हैं, तो इंसान को याद रहता है, इंसान को हम खुद भी सुनते रहते हैं ताकि हम भी गुमराह ना हो। अच्छी बात है बहरहाल, क्योंकि इंसान बहुत तेजी से इंसान अपने आप को धोखा
دے دیتا ہے. تو یہاں کتاب جو ہے وہ شیخ محدث قمی جنہوں نے مفاتیح الجناح جو کتاب ہے دعاؤں کی، پریئرز کی بک ہے، شیعہ ٹول کٹ، duas.org، ڈیوائن پرلز، یہ سب کس سے ہے؟ یہ سب مفاتیح الجناح سے لیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کا اخلاص کتنا تھا. ایک آدمی نے آخر ایسا کون سا کام کیا کہ یہ کتاب پوری دنیا میں فیمس ہے. فرینچ میں ہے، انگلش میں ہے، عربک میں ہے، اردو میں، ہر زبان پہ دنیا کی دعاؤں کی کتاب ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. لیکن والدین کی خدمت کرنے سے انسان کس مقام پہ پہنچتا ہے. شیخ عباس قمی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے والدہ نے ان کو کہا کہ والد کو اٹھائیں، سو رہے ہیں، کھانا تیار ہے، دسترخوان لگا ہے، کھانا ہے، والد کو اٹھائیں. دیکھا والد سو رہے تھے تو ان کا یوں اٹھاؤں گا تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. تو اپنے ہونٹوں کو اپنے والد کے پاؤں پہ لگایا تاکہ ہونٹوں کی گرمی سے ان کی آنکھ کھلی. اور جیسے انہوں نے دیکھا ان کے والد کی آنکھ کھلی تو ان کے والد نے ان کے لیے دعا کی. اور وہ دعا کہ آج دیکھیں کہ آج شیخ عباس قمی دنیا میں کس مقام پر پہنچے. نہ صرف یہ مقام بلکہ اپنے والدین کا احترام کرنا، والد کے آگے گفتگو کیسی. شیخ عباس قمی جیسی شخصیت، والد ان کے سادہ سے آدمی تھے. مسجد میں جائے، مجلس نماز واپس آئے تو کہا بیٹے کو، بیٹا وہ جو مولانا مجلس پڑھتے ہیں نا، وہ مجلس کے بعد حدیث بیان کرتے ہیں اور وہ بہت اچھی حدیث بیان کرتے ہیں، کاش آپ بھی ایسی حدیث بیان کرتے. اور جس بک سے وہ مولانا مسجد میں حدیث بیان کرتے تھے وہ شیخ عباس قمی کی بک ہے. لیکن شیخ عباس قمی نے یہ نہیں کہا اپنے بابا سے کہ وہ تو ہماری بک سے پڑھتے ہیں، نہیں کہا بابا ہمارے حق میں دعا کیجیے. آج آپ دیکھیں کہ وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے رات کی تاریکی میں تو ان کے وجود سے نور نکلتا تھا. یعنی انسان والدین کی خدمت کرنا بہت ہے. پروردگار قرآن میں بنی اسرائیل کو جب یہ گفتگو کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے خدا نے وعدہ لیا، کیا لیا؟ کہ تم صرف خدا کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین پر احسان کرو. یعنی خدا اپنی بندگی کے بعد اگر دوسرا کوئی حکم دے رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے، تو کیا دے رہا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. یعنی واقعی علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر خدا کی پرستش کے علاوہ کسی کی عبادت کی اجازت ہوتی تو وہ والدین تھے. یعنی واقعی انسان والدین ان کے لیے جو سیکریفائس کرتے ہیں، والدین ان کے لیے جو کردار ادا کرتے ہیں. ماڈرن لائف ہو گئی ہے، تھوڑا انسان آگے کی طرف نکل گیا ہے تو دنیا دیکھیں ایسے ہی ہے. دنیا کا جو سسٹم ہے وہ اولاد کو والدین سے دور کر دیتا ہے، جو بھی آپ سمجھ لیں لائف سٹائل کہہ رہے. لیکن اسلام جو ہے وہ ایک لائف سٹائل کو ڈیفائن کرتا ہے. اسی لیے قرآن گھر کا ذکر کرتا ہے، گھر والوں کا ذکر کرتا ہے، والدین کا ذکر کرتا ہے. کتنی جگہ خدا نے قرآن میں والدین پر احسان کرنے کے لیے گفتگو کی ہے. حضرت موسیٰ جو اللہ کے نبی ہیں اور خدا سے گفتگو کرتے ہیں، کلیم اللہ ہیں، کہا کہ پروردگار مجھے کوئی وصیت کیجیے. پروردگار تو کہا، خدا نے کہا کہ اپنے ماں پر جو ہے وہ ایسا ماں کی سفارش کی. پھر تو پوچھا انہوں نے کہ مجھے کوئی سفارش کیجیے. خدا نے کہا اپنی ماں کی. پھر ماں. 3 دفعہ جب انہوں نے خدا سے کہا تو تینوں دفعہ ماں کے لیے کہا، چوتھی دفعہ باپ کے لیے کہا. یعنی ماں کا درجہ، یعنی کہ بہرحال والدین ہیں، باپ بھی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، فادر بھی، مدر بھی، مگر مدر کو خدا نے زیادہ پریز کیا ہے. خاص طور پہ جب خدا اپنی محبت کا ذکر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ 70 گنا ماں سے زیادہ خدا محبت. 70 is only a digit to describe کہ وہ کتنا زیادہ ہے، ورنہ کوئی بھی چیز ڈسکرائب محبت کو نہیں کر سکتی. لیکن آپ خود دیکھیں کہ یعنی ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی ماں کا انتقال ہوا تو پھر آواز آئی، موسیٰ سنبھل کر جانا، وہ نہیں رہی جو تمہارے لیے دعا کرتی تھی. یعنی ماں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. انسان اپنی زندگی میں پریکٹیکل، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا
کہ سب بھول بھی جائے لیکن ماں انسان کا خیال رکھتی ہے، ماں انتظار کرتی ہے جب تک بچہ گھر میں نہیں آتا، ماں بچے کو گیلے پہ سلانے کے بجائے خشک پہ سلائے گی اور خود گیلے پہ رہے گی، ساری رات جاگتی ہے، باپ سے نہیں جاگا۔ میں بینگ ایز اے پریکٹیکل فادر میں اس طرح بچوں کو نہیں کیئر ٹیکر کرتا جس طرح جو ہے وہ ماں کر رہی ہے۔ مجھے اس نے بولا ایک دفعہ کریں گے، 2 دفعہ کریں گے ہر ٹائم، لیکن وہ ماں اپنے آپ کو نہ وہ کمپلیمنٹ چاہتی ہے نہ وہ کوئی پریز چاہتی ہے، نہیں، اسے کیونکہ اس کے وجود سے بچہ باہر آیا ہوتا ہے۔ اگر یہ رحم اور یہ رحمت خدا کی طرف سے، یہ رحمت اگر خدا ماں کو نہ دے تو ماں 9 months تک اپنی ووم میں بچے کو نہیں رکھتی۔ رحمت پروردگار کی طرف سے، یہ کرم اسی کا ہے جانے محترم، کہ اگر ہم توجہ کریں یہ جو انسان کو محبت خدا نے دی ہے یہ سب اس کی رحمت ہے، اور یہ جو انسان کے لیے ماں باپ کی طرف رحمت پیدا ہوتی ہے یہ خدا کی طرف سے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن جہاں کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ سامنے اف نہیں کہو، یعنی یہ الفاظ، امام فرماتے ہیں اگر اس سے بھی کوئی کم لفظ ہوتا تو خدا اس کو قرآن میں ذکر کرتا، یعنی والدین کے آگے اف بھی نہیں کہو۔ ان کی اتنا والدین کا احترام ہے جانے محترم، اور کیوں نہ ہو کہ بہرحال انسان اگر آج کسی قابل ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ اپنے والدین کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے۔ لیکن میں پچھلے دنوں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا اور یہ ریئلٹی ہے، کیا ہے کہ 2 آپس میں باتیں کر رہے تھے، کہا کہ جو ہے وہ جب سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہو تو کون تمہارا خیال کرتا ہے؟ کہا ماں باپ، مگر کہا کہ تم ماں باپ کو دن میں کال کتنی کرتے ہو؟ کہا سب سے کم۔ کہا سب سے زیادہ پکچر موبائل میں کس کی ہیں؟ آپ پتہ نہیں کس کی؟ کہا والدین کی پکچرز کتنی ہے؟ کہا تھوڑی سی۔ یعنی انسان اس دنیا میں اتنا زیادہ کھو گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے اس طرح نہیں ہے کہ ماں باپ سے بات کرے گا، باپ سے ماں باپ سے اگر فون پہ بات کرے گا لیس دین اے منٹ ہے، دوستوں سے بات کرے گا تو گھنٹہ بات کرے گا، ماں باپ سے ٹائم نہیں ہے، بزی ہوں، کام کر رہا ہوں۔ جانے محترم کل آپ جو بہرحال جو کل ہمارے ماں باپ تھے تو آج ہم بھی ماں باپ ہیں، کل ہماری اولاد بھی پھر ہمارے ساتھ یہی کرے گی، اور آپ وہی اس طرح کا سلسلہ مقامات العمل یہی ہے جو آج اپنے ماں باپ کا خیال رکھے گا، کہ جیسے بہرحال مجھے بتایا کہ بہرحال سب نے، اور جس طرح وہ بیمار تھی اور گھرکی کے اندر تھی تو یہ سب بچے اپنا کام چھوڑ کر ایک ایک کر اپنی والدہ کے پاس تھے۔ یہ ساری چیزیں شاید ظاہری طور پر آپ کو نہ لگے بٹ دے ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اٹ شوز یو کہ ہاؤ یو آر کنیکٹڈ، آپ کنیکشن کیا ہے، ہاؤ somebody is important for you، اور یہ چیزیں کل کو جنریشن میں پینیٹریٹ کرتی ہیں، کیونکہ آپ کی اولاد آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ ان کا بیہیویئر اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے ہے، the same way ان کا بیہیویئر آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ تربیت جو سکھائی جاتی ہے، جو تربیت جو ٹیچنگ کے جو بیسٹ جو کوالٹیز ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ کو وربلی نہیں، آپ کو پریکٹیکلی لوگوں کو یا بچوں کی تربیت کرنی۔ اگر آج روایات کس طرح کے، کتنا احترام والدین کا ہے کہ انسان کو اپنے ٹریڈیشن میں ہے کہ اپنی ماں کے ہاتھ کو دل میں بوسا لے، کس کرے اپنی ماں کے ہاتھ کا، خاص طور پہ بچوں کے لیے۔ I'm really sorry کہ وہ بھارت میں انگلش میں نہیں پڑھ رہا کہ بچوں کے لیے کوئی مجھے بولا بھائی اردو میں پڑھیے گا انگلش تھا، لیکن I'm really sorry from the young kids کہ ان کو اگر اردو ڈیفینیٹلی نہیں آتی اس طرح، لیکن اپنے ماں باپ کے ہاتھ کو روایات کہتی ہے کہ چوما کرے، کیوں؟ وہ آپ کے لیے محنت کرتی ہے، آپ کے لیے اسٹرگل کرتی ہے۔ امام رسالہ حقوق جو امام سجاد علیہ السلام نے رسالہ حقوق میں جہاں والدین کے حقوق بیان کیے ہیں، وہاں پر والد کے حقوق جہاں بیان کرتا ہے کہ اگر والد آئے
تو آپ کھڑے ہو جاؤ. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں والد آئے تو کھڑے ہو جاؤ. والد کے آگے واک نہیں کرو, والد کو انگلی کا اشارے سے بات نہیں کرو, والد کا نام نہیں دو. یعنی کس طرح انسان کو ایک پریچنگ, ایک تعلیم جو ہے وہ والدین کا احترام سکھا رہی ہے. اور یہی احترام انسان کی شخصیت کو بناتا ہے, یہی انسان کو انسان بناتا. تعبد یہی ہے, بندگی یہی ہے کہ جو بندگی جو ہے وہ سکھائی گئی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح اسلام سے پہلے حالت تھی لوگوں کی, پھر پروفٹ نے آ کر کس طرح لوگوں کو تبدیل کیا ہے. اسی طرح قرآن کی ایجوکیشن انسان کو بندگی کی طرف ہے. بندگی یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں کیسے ہیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں, آپ اپنے والدین کے ساتھ کیسے ہیں, آپ اپنی زوجہ کے ساتھ, وائف کے ساتھ کیسے ہیں, آپ اپنی کمیونٹی میں کیسے ہیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کوئی اپنے والدین کے ساتھ اس طرح رہے. یہی شیخ عباس قمی کی کتاب مناظر الآخرہ میں جو ہے وہ آخرت کی اور مرنے کی اور قبر کی اور بہت سارے ایسے واقعات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح شہید دستغیب کی کتاب ہے داستان شگفت انگیز, اس کے اندر بھی مرنے کے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی. انسان کو ریڈی رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. شہید دستغیب جو انہوں نے اپنی کتاب میں ایک عالم دین سے ایک بات کو کوٹ کیا کہ انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا. ان کے والد خود کہتے ہیں کہ عالم تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور ان سے سوال کیا کہ مرنے کے بعد آفٹر ڈیتھ, یہ جو ہم وہاں سنتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہے, قبر میں مشکلات ہیں, یہ کیسے ہیں, کس طرح ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دنیا کوئی اور ہے, وہ عالم کوئی اور ہے, یہ عالم کوئی اور, یہ میٹلسٹک ورلڈ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. قبر جو ہے وہ عالم برزخ ہے. تو کہا کہ میں بیان نہیں کر سکتا بٹ میں ایگزامپل دے سکتا ہوں. ایگزامپل کہا کہ بالکل جیسے کہ کوئی شخص ماؤنٹین کے درمیان میں ہو, پہاڑوں کے درمیان میں ہو, اور اس کے پیچھے بھیڑیے ولف لگ جائیں اور بھاگنے کی جگہ کوئی نہ ہو. تو کہا قبر میں عذاب ایسے, قبر میں فرار نہیں ہے. قبر میں فرار کر کے کہاں جائیں گے؟ انسان کے ادھر پیچھے کچھ لگ جائے انسان بھاگ جائے گا, قبر میں کہاں جائے گا انسان؟ فرار نہیں ہے. لا یمکن الفرار من حکومت, کہ پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن بھی نہیں, قبر میں فرار نہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ہم مرنے کے بعد ہدیہ بھیجتے ہیں, گفٹ بھیجتے ہیں, یعنی کسی کو کھانا کھلا دیا, کوئی نیک کام کر دیا, کہیں پر ڈونیشن دے دی مرنے والے کی نیت سے, یہ کیسے پہنچتا ہے؟ کہا یہ بھی میں ایگزامپل سے سمجھا سکتا ہوں. کہا جیسے ایک کمرہ ہو ہاٹ اور اس میں بہت سٹیم ہو, گرم, اور ایک ونڈو کھول دی جائے اور پھر اس ونڈو سے ایک فریش ایئر آئے. کہا کہ جب آپ کوئی گفٹ بھیجتے ہیں مرحومین کے لیے تو ان کو ایز اے فریش ایئر وہاں قبر کے اندر جاتا ہے. تو ایک صلوات پڑھ کر تمام مرحومین کے لیے بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد. یعنی بالکل اسی ٹائم, ریئل ٹائم پہ, یعنی یہ اللہ نے بڑی ہمیں ایک وہ دی ہے کہ ریئل ٹائم پہ ہم نے اپنے مرحومین کی قبر کے اندر ایک ونڈو کھول دی اور وہاں پر ایک تازہ ہوا کا جھونکا جو ہے وہ چلا گیا ہے. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد کے ہونٹوں پہ نشان تھے. کہا کہ بابا یہ آپ کے ہونٹوں پہ نشان کیسے ہیں؟ باؤنس تھے, زخم سے تھے. تو کہا کہ میں آپ کی والدہ کو یعنی اپنی وائف کو کچھ ایسے ورڈز بولتا تھا جو ان کو اچھے نہیں لگتے تھے, جس سے وہ خوش نہیں ہوتی تھی, لیکن وہ مجھے کچھ کہتی نہیں تھی. تو یہ وہ لفظ ہیں, وہ الفاظ ہیں جو میرے ہونٹوں پہ زخموں کی طرح. تو اس لیے انسان کو بہت بھی کیئرفل رہنا چاہیے کہ بعض اوقات انسان مذاق میں کسی کو ہرٹ کر دیتا ہے, ایسے الفاظ یوز کرتا ہے, خاص طور پہ فیملی کے اندر, گھر کے اندر, کہ سامنے والا ہرٹ ہوتا ہے مگر وہ بولتا کچھ نہیں ہے. اور یہی لفظ, یہی ورڈ پھر قبر کے اندر زخم بن جائیں گے اور قیامت تک رہیں گے. جب تک آدمی قبر کے اندر رہے گا یہ زخم ٹھیک نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں
कुछ कर सकता हूँ आपके लिए? कहा कि अपनी वालिदा से कहें कि मुझे माफ कर दो, ताकि ये जख्म जो है वो मेरे ठीक हो जाए। तो अज़ान मोहतरम, कब्र का मामला बहुत संगीन है, कब्र इतनी आसान नहीं है। हम लोग बाज़ औक़ात कहते हैं कि महाराज मौला आएंगे, हम निकल जाएंगे। मौला तो आएंगे, लेकिन मौला भी तो पूछ गछ करेंगे कि किया क्या तुमने। ज़ाहिर है कि इंसान बहरहाल उनकी बारगाह में शर्मिंदा तो नहीं हो। इसीलिए कब्र के लिए हदिये हैं बहुत सारे, यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारी कब्र जो है वो बेहतर हो, तो देयर आर फ्यू गिफ्ट्स कि हम अपनी कब्र को उन गिफ्ट्स के साथ तैयार करें। जब इंसान कहीं शिफ्ट होता है, कहीं ट्रांसफ़र होता है, तो इंसान क्या करता है? इंसान वहाँ पहले से देखता है। मतलब अगर आप यहाँ से किसी और सिटी में जाना चाह रहे हो रहने के लिए, तो आप कहते हैं मैं पहले अपना घर, अपार्टमेंट, बैंगलोर कुछ भी है, उसको पहले मैं गिफ्ट तो कर दूं कि मैं वहाँ ट्रांसफ़र हूँ। अब आप खाली चले जाएंगे, खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे? आप नहीं जाते। जब हम फॉर 1 वीक ट्रेवल करते हैं, मिसाल के तौर पर हम ज़ियारत पे जाते हैं, उम्रा पे जाते हैं, तो हम अपने साथ सामान लेके जाते हैं, होटल बुक करके जाते हैं, टैक्सी भी बुक करते हैं, सारी चीज़ें बुक करते हैं। क्यों? ताकि वहाँ परेशानी ना हो। तो लेकिन जहाँ कुरान कह रहा है हुम फिया खालिदून की तरफ जा रहे हो, तुम कब चले गए, वापस नहीं आओगे, वहाँ के लिए क्या तैयारी है? वहाँ जो प्लॉट है, क्या उस प्लॉट के अंदर भी, जैसे आजकल इंसान घर बनाता है तो आजकल तो हर चीज़ ऑटोमेटेड है, हर चीज़ वाईफाई कनेक्टेड है, लाइटें भी घर की वाईफाई से चलती हैं, फ्रिज भी वाईफाई से। तो कब्र में वाईफाई है कि नहीं है? कब्र के अंदर कनेक्शन क्रिएट है कि नहीं है? कब्र के अंदर रोशनी है कि नहीं है? ये रोशनी बाहर से नहीं आएगी। कुछ लोग कब्र के ऊपर सोलर सिस्टम लगा देते हैं कि कब्र रोशन है, अच्छी बात है, लेकिन कब्र के अंदर की रोशनी कोई और नहीं है। इज़ान मोहतरम, मैं एक हदीस आपकी खिदमत में, इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम अली फरमाते हैं कि इंसान के 3 तरह के दोस्त हैं, 3 काइंड्स ऑफ फ्रेंड्स। इंसान के जो रफीक हैं 3 हैं। एक कौन है? एक उसके अपने दोस्त हैं, जो उसकी जिंदगी में दोस्त हैं। और ये दोस्त कब तक है? इमाम अली फरमाते हैं ये जब तक है जब इंसान जिंदा है। जब इंसान मरता है तो सबसे पहले दोस्त क्या पूछते हैं? जनाजा कब है। उसके बाद दोस्त जनाजा पढ़ते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। दूसरा जो ग्रुप है, फ्रेंड्स, रफीक, जो क्लोज है, वो क्या है? वो इमाम अली फरमाते हैं वो तुम्हारी औलाद है, वो तुम्हारी वाइफ है, वो तुम्हारे पेरेंट्स, ये तुम्हारे क्लोज हैं। मगर ये कब तक है? जब तुम्हें दफनाया नहीं जाता। जब दफनाया जाता है, कब्र में उतारा जाता है, फिर ये भी चले जाते हैं। कोई नहीं रुकता। माँ 9 महीने पेट में रखती है बच्चे को, बच्चा एक रात कब्र में नहीं बैठता। कोई भी कब्र के अंदर साथ नहीं उतरता। क्यों? दुनिया ही ऐसी है। बस बंदा जहाँ पे जाता है कि मजलिस करनी है, स्वयं करना है, सारी चीजें करनी है, ये भी चले जाता है। इमाम कहते हैं 3rd काइंड ऑफ फ्रेंड्स, वो क्या है? वो तुम्हारे अमाल हैं। और वो अमाल चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो, वो कयामत तक तुम्हारे साथ रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कब्र को अच्छा करें, तो हमें सबसे पहले अपने अमाल को अच्छा करें। अगर इंसान के अमाल अच्छे हैं तो ये उसके साथ रहेंगे। और यही चीजें इंसान को, और इस्लाम सख्ती नहीं है कि मतलब आप बहुत हाथ में तस्वीर पकड़ रहे हैं और मतलब आप हर वक्त, जो वाजिबात है उस पर अमल करें, जो हराम है उसे छोड़ें। बस कहने को यही सिंपल कानून है, मगर यही मुश्किल हो जाता है आजकल इंसान से। अगर इंसान इसको करे, बाज़ औक़ात लोग नमाज, तस्बीह, ज़िक्र इतना करते हैं मगर अपनी फैमिली की तरफ तवज्जो नहीं देते, अपनी कम्युनिटी की तरफ तवज्जो नहीं देते, जबकि हर बंदे की एक ड्यूटी है अल्लाह ने रखी। जैसे कि एक लेडी ने अपने ऊपर ये ड्यूटी ली भी थी कि मुझे बहरहाल कम्युनिटी को सर्व करना है, न्यास को सर्व करना है। और ये आसान नहीं है कि जो थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि उनको जो है वो उनकी आँख खुली कोमा से, और वो 17 रबीउल अव्वल था, मिलाद पैगंबर है, मिलाद इमाम जाफर सादिक है, और उनकी आँख खुली और शी वाज लाइक वंडरिंग के न्यास का क्या हुआ।
نیاز کا کیا ہو. یہ آسان نہیں ہے کہ انسان اپنے آخری وقت تک. ریمبر دیر واز اے ٹیسٹ ان جرمنی کہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا اور اس نے دیکھا کہ جب انسان سب کانشیس ہوتا ہے تو اس کا اصل باہر آتا ہے. جب انسان سب کانشیس ہو رہا ہوتا ہے, جب اس کو آپ اینستھیزیا دیں آپریشن کے لیے تو کانشیس تو انسان ہو جاتا ہے, اس وقت اس کا ایکچوئل باہر آتا ہے. وہ جرمن ڈاکٹر تھا, بعد میں کہتے ہیں مسلمان ہو گیا شاید. وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے چرچ اور جو چرچ کے جو فادر تھے اور وہ ان کے بڑے بڑے تھے, میں نے ان کو آپریٹ کیا تھا. تو میں جب ان کو اینستھیزیا دیتا تھا وہ کبھی گانے گا رہے ہوتے تھے, کبھی کیا کر رہے ہوتے تھے. لیکن ایک آیت اللہ شاید میلانی کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو جب انہوں نے دیا تو اس حالت میں بھی وہ ذکر کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ انسان جب سب کانشیس ہوتا ہے تو وہ اس کا ایکچوئل باہر آتا ہے. دا سیم وے یہ لیڈی اس سب کانشیس سے باہر آئی تو اصل کہاں تھا؟ اصل یہاں پہ. باڈی کہیں پہ بھی تھی لیکن سول جو تھا وہ کنیکٹڈ تھا کہ رسول خدا کا میلاد ہے. اور یہ انسان کا ایکچوئل وجود ہوتا ہے کہ وہ کنیکٹڈ رہا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسے شخص کے لیے مرنا مشکل نہیں ہوتا. جو شخص گھبراتا ہے موت سے, اس کی موت سخت ہو جاتی ہے. جو شخص موت سے گھبراتا نہیں اس کی موت آسان ہے. مثال کے طور پر کہ جب کہتے ہیں کہ ملک الموت, جو موت کا فرشتہ ہے, اینجل ہے, وہ آئے گا تو ویسے ہوگا, ایسا نہیں ہے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی رسول خدا نے پوچھا ملک الموت سے, حضرت اسرائیل سے, کہ موت کے وقت آپ کیسے ایکٹ کرتے؟ تو کہا میں ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہوتا ہوں جس کی میں روح قبض کر رہا ہوتا ہوں. یعنی ملک الموت ہمیں کیا دکھایا گیا ہے؟ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ملک الموت آ جائے گا, او بچوں کو ڈرانا بھی ہو تو ہم کہتے ہیں جی ملک الموت آیا ہے. یہ غلط ہے. ملک الموت مہربان ہے, اللہ کا فرشتہ ہے, اور وہ ہمیں ٹرانسفارمیشن کے لیے لینے آیا ہے. موت فنا نہیں ہے, موت ختم نہیں ہے, موت لاس نہیں ہے. اس ٹرانزیشن ہے فرام ون پلیس ٹو another پلیس. جیسے آپ پلین میں بیٹھتے ہیں, پلین میں بیٹھے, پلین یہاں سے اڑا دوسری طرف ادھر گیا, آپ کو ٹرانسفر کیا پلین میں. وہ موت آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہے دوسرے عالم میں جو یہاں سے بہت زیادہ بہتر ہے. تو اسی لیے ملک الموت سے انسان کو دوستی کرنی چاہیے. ملک الموت کا انسان کو یاد کرنا چاہیے تاکہ جب وہ آئے تو وہ اچھی شکل و صورت میں آئے. خود ملک الموت فرماتے ہیں کہ اگر جو میرے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو میں اسے بڑے آرام سے اس کی روح کو نکال دیتا ہوں, لیکن جو میرے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تو اس کے لیے پھر وہ سخت عمل کرتا ہے. تو جانے کو بہرحال ہمیں بھی اپنی موت کو یاد کر دو بڑی دوست کہ ہم یہاں سے نیچے اترے زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے. اس لیے موت کو انسان اسی طریقے سے انسان جو ہے گزارے. بہرحال گفتگو تو ناتمام ہے یہ, اور نہ کبھی یہ گفتگو اختتام ہو سکتی ہے. وقت بہرحال جو دیا گیا تھا وہ اختتام پر پہنچ گیا ہے, اور ہم آج کی گفتگو کو یہیں پر جو ہے وہ کرتے ہیں کہ انسان جو ہے اسے بندگی کی طرف انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بندگی پر مزید احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جان محترم, انسان کو اپنے وقت کے امام کو یاد کرنا بہت ضروری ہے, اور امام کے بغیر انسان کا وجود کامل نہیں. وقت کا امام جو ہے وہ خدا کی حجت ہوتا ہے, اور یہی امام ہے کہ جو انسان کو خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہمارا امام کہاں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو, ہماری وہ دنیا بھی بہتر ہو, تو ہمیں اپنے امام کو یاد کرنا چاہیے. اور جو اپنے امام کو جتنا یاد کرتے ہیں امام بھی ان کو اتنا ہی یاد کرتے ہیں. امام نے خود جو ہے شیخ مفید کو جو تلقین لکھی تھی کہ امام نے کہا کہ ہم اپنے چاہنے والوں کے حالات سے باخبر رہتے ہیں. امام جانتے ہیں ہمارے اعمال امام کی خدمت میں ہفتے میں 2 دفعہ جاتے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہمارے اعمال کیسے. ذہن محترم, بہرحال ایک
وہ خاتون کی جو ماں ہے اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کو جب بی بی زہرا کی جو والدہ تھی حضرت خدیجہ، جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ مجھے آپ کے والد سے خود رسول خدا سے کہتے ہوئے ان کو ہر حال شرم و حیا کا تقاضا رکھتے ہوئے کہ اپنے بابا سے کہیں کہ کچھ چیزیں ہیں. ایک تو تقاضا کیا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں یا میرا جو لباس ہو کفن ہو وہ اپنی ابا جو ہو وہ رکھیے گا. اور اس طرح ایک اور سفارش کی کہ اپنے بابا سے کہیے گا کہ خاص طور پر فاطمہ کا جو ہے وہ خیال رکھے، کوئی اونچی آواز میں ان سے گفتگو نہ کرے، کوئی ان کو تکلیف نہ دے. بہرحال حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئی ہے جان محترم، اور رسول خدا نے اپنی ابا بھی دی اور اللہ کی طرف سے کفن بھی آیا. اور جب تک رسول زندہ رہے کسی نے بیوی پر اونچی آواز میں گفتگو نہیں کی، نہ کوئی ہاتھ اٹھایا، نہ کوئی تکلیف پہنچائی. مگر رسول خدا کا آخری وقت ہے اور رسول خدا بستر پر ہے تو دیکھا کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا. تو بی بی نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ بہت دور سے آیا ہوں اور رسول خدا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. بی بی نے کہا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ بعد میں آئیے. کچھ دیر پھر گزرتی ہے، پھر دروازہ نوک ہوتا ہے. کہا کون ہے؟ کہا رسول خدا کی زیارت پہ آیا ہوں. کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تیسری دفعہ پھر جب دروازہ نوک ہوا، کھٹکھٹایا گیا تو پھر رسول خدا نے کہا کہ فاطمہ آپ جانتی ہیں کون ہے؟ کہا نہیں بابا. کہا ملک الموت ہے. آپ کے احترام میں، آپ کے ادب میں پوچھ کے اندر آنا چاہتا ہے. یا رسول اللہ، جب آپ زندہ ہیں تو ملک الموت بھی پوچھ کے آتے ہیں. ابھی آپ کے جانے کی دیر تھی اور آپ کے جاتے ہی اس امت نے پوچھا بھی نہیں، اور نہ صرف پوچھا بلکہ گھر کا دروازہ جو ہے وہ جلا دیا گیا. یا رسول اللہ، یہ آپ کے زندہ ہونے تک سارے احترام رہے. جس دروازے پر آپ 6 مہینے کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اسی دروازے کو انہوں نے ہجوم کے ساتھ گرا دیا، جلا دیا. دروازے تک پہنچ کر پوچھتے ہیں، بیوی اندر سے کہتی ہے تم نہیں جانتے میں فاطمہ ہوں. کہا ہوا کرے حضرت آران محترم کیا ظلم اور ستم ہوا. ہاں یقیناً جو خاتون گئی ہے وہ بھی ایک ماں تھی. ماں کا غم اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کی ماں بڑے آرام سے چلی گئی. آپ نے اپنی ماں کی خدمت کی، لیکن آپ سوچیں حسن حسین جیسے بچے ہوں، مدینہ کا گھر ہو اور ان کے سامنے ان کی ماں کے دروازے کو دھکا دے کر گرا دیا جائے. آپ خود تصور کریں، آپ شاید تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح ان کے سامنے ان کے بابا کے گلے میں رسی ڈالی گئی، کس طرح جو ہے وہ رسی کو وسیقا گیا، لے گئے اور دروازے کو اس طرح دھکا دیا گیا کہ در و دیوار میں سیدہ آ گئی. اس حالت میں بھی کہ جب حضرت محسن شہید ہو گئے اور بی بی اٹھتی ہیں اور پوچھتی ہیں فضہ سے کہ فضہ ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا کہ انہیں لے گئے ہیں. اس حالت میں بھی بی بی نے جو ہے وہ چادر پہنی ہے اور اپنے آپ کو مدینہ کی گلیوں میں لے گئی. آزاداران محترم، یقیناً جو خاتون دنیا سے گئی ان کی قبر کو بی بی زہرا اپنے نور سے منور کرے، ان کی شفاعت کرے. لیکن آپ خود دیکھیں کہ وہ خاتون کہ جب مدینہ کی گلی میں دیکھتی ہیں کہ امام علی کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں تو بی بی نے امام علی کے کمر بند میں ہاتھ رکھا کہ میں علی کو نہیں جانے دوں گی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ چھٹ نہیں رہا تو اس لعین نے تلوار کے قبضے سے ہاتھ پر وہ ستم کیے، وہ ظلم کیے کہ جو بیوی کے آخری وقت تک رہے. آزاداران محترم،
ले गए और फिर मस्जिद में ले गए, तलवार को गर्दन पर रखकर बैत का तकाजा किया जाता है। और उसके बाद बीवी ने जब ये हालत देखी तो कहा मैं अपने बालों को खोल दूंगी, मैं बददुआ करूंगी। मदीना की मस्जिद की दीवारें बुलंद होना शुरू हुई। इमाम अली ने जल्दी से सलमान फारसी को भेजा कि जाओ सैयदा से कहो कि बददुआ न करे, सारी मेहनत जाया होती ही जाती है। मैं कहूँगा सैयदा आप मस्जिद के बाहर बैठी रही जब तक इमाम अली को छोड़ा नहीं गया, मगर या सैयदा ला यौमो यौमो का अबा अब्दुल्ला, अरे आपकी बेटी चंद कदमों के फासले पर खड़ी रही और फिर इमाम की गर्दन पे खंजर चलता रहा और बीबी ने यही कहा या अबा वाह मोहम्मदा, अरे लुट गए करबला वाले। अल्लाह